اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2022 کے ریویژن اینڈ پریکٹس لیکچر نمبر 16 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ لیکچر جو ہے وہ لسان القرآن کورس 2022 کے لیکچر نمبر 16 کی ریویژن اور پریکٹس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیکچر نمبر 16 میں ہم نے مرکب اضافی کی بہت ساری ایگزامپلس کی، اور مرکب اضافی کے بعد ہم نے ایک سٹیپ آگے بڑھایا اور وہ تھا پیچیدہ مرکب اضافی۔ پیچیدہ مرکب اضافی ہم نے اس مرکب اضافی کو کہا جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لسان القرآن کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ پیچیدہ مرکب اضافی کو ڈیفائن کچھ یوں کیا گیا ہے کہ ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ ہوں۔ یہاں پر مضاف یا مضاف الیہ کی بجائے مضاف اور مضاف الیہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوں پیچیدہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل آپ کو کتاب میں دی گئی ہے، حامد کے گھر کا دروازہ۔ اور پھر اس مرکب کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے کہ مدرجہ بالا مرکب اضافی در حقیقت دو مرکبات اضافی کا مجموعہ ہے، ایک ہے حامد کا گھر اور دوسرا گھر کا دروازہ۔ اور پھر تفصیل دی گئی ہے کہ پہلے مرکب اضافی حامد کا گھر میں گھر مضاف ہے اور حامد مضاف الیہ، جبکہ دوسرے مرکب اضافی میں دروازہ مضاف ہے اور گھر مضاف الیہ۔ ان دونوں مرکبات میں مشترک گھر ہے جو پہلی ترکیب میں مضاف ہے اور دوسری ترکیب میں مضاف الیہ، جبکہ حامد اور دروازہ بالترتیب مضاف الیہ اور مضاف ہیں۔ ان دونوں مرکبات کو ملا کر جب ہم نے ایک مرکب بنایا تو حامد اور دروازہ تو بالترتیب مضاف الیہ اور مضاف ہی رہے، جبکہ گھر مضاف الیہ اور مضاف دونوں حیثیتیں اختیار کر گیا۔ یعنی گھر کا لفظ جو ہے وہ حامد کے لیے مضاف اور دروازے کے لیے مضاف الیہ بنا، لہٰذا دونوں حیثیتیں اختیار کر گیا۔ اس کا آسان فارمولہ جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا وہ ہی زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے پیچیدہ مرکب اضافی کو دو مرکب اضافی میں تقسیم کریں اور پھر یہ ساری باتیں اس پہ اپلائی کریں۔ آسان حل یہ ہے جو کہ آپ نیچے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مرکب اضافی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ پہلے ہر اسم کی حیثیت معین کر لیں، پھر اس کی حیثیت کے مطابق قواعد کا اطلاق کرتے ہیں۔ جیسے حامد کے گھر کا دروازہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ جہاں پر مرکب اضافی اردو زبان کا ختم ہوتا ہے وہاں سے عربی زبان کا مرکب اضافی شروع ہو جاتا ہے۔ تو حامد کے گھر کا دروازہ، تو دروازے پر اردو کا مرکب اضافی ختم ہو رہا ہے، عربی کا مرکب اضافی دروازے سے شروع ہو جائے گا، لہٰذا دروازہ جو ہے وہ مضاف ہوگا، اور اردو کا مرکب اضافی جہاں سے شروع ہو رہا ہے عربی کا مرکب اضافی اس پر ختم ہوگا۔ تو حامد سے شروع ہو رہا ہے اردو کا مرکب اضافی، لہٰذا عربی میں حامد اینڈ پر آئے گا اور وہ مضاف الیہ ہوگا۔ اب ان دونوں کے درمیان میں چاہے ایک اسم ہو چاہے دو اسم ہو، وہ دونوں حیثیتیں اختیار کیے ہوئے ہوں گے۔ مضاف کے لیے وہ مضاف الیہ ہوگا اور مضاف الیہ کے لیے وہ مضاف ہوگا۔ تو دو اسماء کے درمیان میں جو اسم آئے گا وہ دو حیثیتیں اختیار کیے ہوئے ہوگا، وہ مضاف الیہ بھی ہوگا اور مضاف بھی ہوگا۔ جو مضاف ہوگا اس پہ مضاف کے قواعد اپلائی ہو جائیں گے، جو مضاف الیہ ہوگا اس پہ مضاف الیہ کے قواعد اپلائی ہو جائیں گے، اور جو دونوں ہوگا اس پر دونوں کے قواعد اپلائی ہو جائیں گے۔ یوں ہم حامد کے گھر کے دروازے کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں اس طرح کہ باب کا لفظ جو ہے وہ مضاف ہے، لہٰذا اس پہ الف لام بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی، تو وہ بابو بن جائے گا۔ حامد جو ہے وہ مضاف الیہ ہے صرف، تو وہ مجرور ہوگا، حامدن ہو جائے گا، اور گھر کا لفظ جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، لہٰذا مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور الف لام اور تنوین بھی نہیں آئے گی اس پہ مضاف ہونے کی وجہ سے، لہٰذا یہ لفظ بن جائے گا بیتی۔ تو کنسٹرکشن مکمل ہو جائے گی بابو بیتی حامدن۔ چیک کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے، بالکل عربی کنسٹرکشن جو آپ نے بنائی ہے اس کو پیچھے سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں۔ تو حامد سے سٹارٹ کریں، حامد، اس کے بعد جو بیت ہے اس کی مناسبت سے کا کے کی کا لفظ لائیں، تو حامد کے گھر اور پھر کا دروازہ۔ ترجمہ بالکل صحیح بن رہا ہے، لہٰذا کنسٹرکشن آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ امید ہے بات کلیئر ہوگی۔ اب مشق کی طرف چلتے ہیں، تو بہت ساری کنسٹرکشن جب ہم مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری پریکٹس آپ کے سامنے ہو جائے گی۔ تو مشق کی طرف چلتے ہیں، جس میں پہلا سوال ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں۔ پہلی کنسٹرکشن ہے اللہ کے رسول کی دعا۔ اللہ کے رسول کی دعا، اس میں دعا پہ یہ ختم ہو رہا ہے، لہٰذا دعا مضاف ہے، اس میں جلالہ سے یہ مرکب شروع ہو رہا ہے، لہٰذا اس میں جلالہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے،
اور بیچ میں ایک لفظ ہے رسول، تو رسول جو ہے یہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے، لہٰذا یہ کنسٹرکشن بن جائے گی دعاء رسول اللہ۔ دوسری کنسٹرکشن ہے موت کی یاد کی کثرت ذکر الموتی، اور یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں استعمال ہوئی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان ھذہ القلوب تستو، یقیناً یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کما یستو الحدید اذا اصابہ الماء، بالکل اس طرح جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے جو سوال کیا کہ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علاج ہے کثرت ذکر الموتی و تلاوت القرآنی، موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت۔ تو ایک پیچیدہ مرکب اضافی موت کی یاد کی کثرت اور ایک سادہ مرکب اضافی قرآن کی تلاوت۔ تو آپ اس حدیث میں ان دونوں کو اچھی طرح پہچان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کنسٹرکشن بھی آپ پہچان سکتے ہیں جو کہ مرکب اضافی ہے، اور ھذہ القلوب جو ہے مرکب اشاری کی کنسٹرکشن بھی آپ اس حدیث میں پہچان سکتے ہیں۔ اگلی کنسٹرکشن ہے اللہ کے رسول کی اطاعت، تو کنسٹرکشن بنے گی جی اطاعت رسول اللہ، اور اگلی کنسٹرکشن جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ تو یہاں پر ایک چیز آپ کو سمجھانی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کنیتیں ہوتی ہیں نا، جیسے کہ ابو لہب کنیت ہے، ابو تراب کنیت ہے، پھر اسی طرح ابو جہل کنیت ہے، اور پھر اس طرح اور آپ کو بے شمار کنیتیں ملیں گی۔ تو کنیتیں جو ہیں ان کی کنسٹرکشن بھی مرکب اضافی کے طور پر ہی ہوتی ہے، یعنی عربی زبان میں کنیتوں کو مرکب اضافی کے طور پر کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو باپ کا لفظ ہے اردو زبان میں، جس کے لیے عربی اب استعمال ہوتی ہے، اور اب اس کو اگر ہم تینوں اعرابی حالتوں میں لکھیں یا پڑھیں تو کچھ یوں پڑھا جائے گا یا لکھا جائے گا ابن، ابن اور ابن، لیکن یہ لفظ جو ہے اب، اور اسی طرح ایک لفظ ساتھ اور ایڈ کر لیجئے بھائی کے لیے، وہ ہے اخ۔ اخ کو اگر ہم تینوں فارمز میں لکھیں تو وہ بن جائے گا جی اخن، اخن اور اخن، لیکن جب یہ دونوں لفظ مرکب اضافی میں استعمال ہوں گے تو ان کا اعراب ڈیفرنٹ طریقے سے شو کیا جائے گا۔ یعنی ویسے تو یہ دونوں لفظ ابن اور اخن کی میں بات کر رہا ہوں، مرفوع ابن اخن، منصوب ابن اخن، مجرور ابن اخن استعمال ہوں گے، لیکن جیسے یہ مرکب اضافی میں آئیں گے تو اب ان کو ان لفظوں سے نہیں بیان کیا جائے گا، بلکہ اب کو مرفوع فارم میں ابو، منصوب فارم میں ابا اور مجرور فارم میں ابی کے طور پر لکھا اور پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اخن کو اخو مرفوع فارم میں، اخا منصوب فارم میں اور اخی مجرور فارم میں۔ تو یہ دو باتیں اگر آپ سامنے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ تو کنسٹرکشن کی طرف واپس آتے ہیں۔ کنسٹرکشن ہے جی ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ تو اس میں پہلے ہم دیکھیں گے کہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ مضاف ہیں، اور دونوں ہاتھوں کی عربی ہوگی یدانی، اور ابو لہب کی عربی جو ہوگی وہ ہوگی ابو لہبن، مرفوع فارم میں ہم ایسے ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کنیت جو ہے وہ آپ کو مرکب اضافی کنسٹرکشن میں ہی ملے گی۔ تو ابو لہب کی عربی ہوگی ابو لہبن، ابو تراب کی عربی ہوگی ابو ترابن، ابو جہل کی عربی ہوگی ابو جہلن۔ تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ گویا یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی بن گیا۔ اب جب ہم رولز اپلائی کریں گے تو کنسٹرکشن بن جائے گی یدا، نون ڈراپ ہو جائے گا، اور ابو جو ہے وہ ابی ہو جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابو مجرور فارم میں ابی ہوگا جب مرکب اضافی میں استعمال ہو رہا ہوگا۔ تو ابی لہبن، یدا ابی لہبن۔ تو آپ کی جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ اللہب، اس میں آپ دیکھیں یہی کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تبت یدا ابی لہبن۔ تو یہ کنسٹرکشن بھی الحمدللہ ہماری مکمل ہوگی۔ اگلی کنسٹرکشن ہے اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کنسٹرکشن جو ہے سٹارٹ اس میں جلالہ سے ہو رہی ہے، لہٰذا عربی میں اس میں جلالہ سب سے آخر میں آئے گا۔ کنسٹرکشن کا اختتام جو ہے وہ دعا لفظ پر ہو رہا ہے، لہٰذا عربی کنسٹرکشن میں دعا کا لفظ سب سے پہلے آئے گا۔ اب بیچ میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے رسول اور ایک ہے بیٹی۔ تو رسول اور بیٹی اس میں بھی ترتیب اسی طرح ہی ہوگی، ذہن میں رکھیے گا۔ رسول کا لفظ بیٹی سے پہلے آ رہا ہے اردو میں، تو عربی میں جو ہے وہ رسول کا لفظ بیٹی کے بعد آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو آپ کنسٹرکٹ یوں کر سکتے ہیں کہ دعاء بنتی رسول اللہ،
دعاؤ بنتی رسول اللہ کے فضل کی علامت پہ یہ مرکب ختم ہو رہا ہے، لہٰذا عربی میں یہ علامت سے شروع ہوگا، اور اس میں جلالہ سے یہ مرکب شروع ہو رہا ہے، لہٰذا اس میں جلالہ پر یہ مرکب ختم ہو جائے گا اور فضل کا لفظ درمیان میں آ جائے گا، تو کنسٹرکشن بن جائے گی علامت فضل اللہ۔ اسی طرح اس کے بعد اگلی کنسٹرکشن ہے آدم کے بیٹے کے دونوں قدم۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کنسٹرکشن لی گئی ہے، پہلے سے کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں۔ کنسٹرکشن بنے گی قدمانی، دونوں قدم کے لیے بیٹے کے لیے ابن کا لفظ اور آدم کے لیے آدم کا لفظ، اور پھر رولز اپلائی کرنے کے بعد کنسٹرکشن بن جائے گی قدما ابن آدم۔ اور یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے جو کہ میں نے کلاس میں بھی نوٹ کروائی تھی کہ ابن لفظ جو ہے اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ بہت ہی کم اسماء ہیں جن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، تو ابن ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے جس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا تو ہم یوں پڑھیں گے اس کنسٹرکشن کو قدم ابن آدم۔ تو ایک کنسٹرکشن آپ حدیث میں دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اسکرین پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ تو یہ کنسٹرکشن بھی ہماری مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی کنسٹرکشن ہے زید کے گھر کے کمرے کی چابی۔ اس کو بھی ہم اسی انداز سے کنسٹرکٹ کریں گے اور ایک کنسٹرکشن بن جائے گی مفتاح غرفتی بیتی زیدن۔ اور جو آخری کنسٹرکشن ہے اس ایکسرسائز کی وہ ہے مدینہ کے مسلمانوں کے گھر۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر گھر پر یہ کنسٹرکشن اردو میں ختم ہو رہی ہے، لہٰذا عربی میں گھر جو ہے وہ پہلے آئیں گے، اور کے کا لفظ بتا رہا ہے کہ گھر جمع ہے، لہٰذا بیوتو بن جائے گا، اور مدینہ اینڈ پہ آ جائے گا المدینتی ہو گیا، اور بیچ میں آ گیا جی مسلمانوں کے لیے عربی میں لفظ جو ہے وہ جمع کا استعمال ہوگا مسلمونہ۔ اب یہ مسلمونہ کا لفظ جو ہے پہلے لفظ کے لیے جو ہے مضاف الیہ، لہٰذا یہ مجرور ہوگا تو یہ بن جائے گا جی مسلمینہ، اور دوسرے لفظ کے لیے یہ مضاف ہے، لہٰذا اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہوگا اور نون بھی ڈراپ ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا مسلمی۔ تو کنسٹرکشن ملا کر ہم پڑھیں گے بیوت مسلمل مدینتی۔ امید ہے کنسٹرکشن سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ ایک مختصر سا ٹاپک تھا پیچیدہ مرکب اضافی کا۔ اب کچھ کنسٹرکشن جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید سے، پیچیدہ مرکب اضافی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ہم سورۃ الفاتحہ میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو مرکب اضافی دو طرح کا پڑھا ہے، ایک سادہ اور ایک پیچیدہ، وہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے یا نہیں، تو چیک کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ سورۃ الفاتحہ کو لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کے لیے آسان ایک طریقہ بتا دوں مرکب اضافی پہچاننے کا، کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی اسم آئے اور وہ نکرہ ہو اور نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بن جاتی ہے، صحیح؟ اور وہ تو آپ کو معلوم ہے ہی کہ اگر پہلا لفظ آپ کو الف لام کے بغیر نظر آئے اور دوسرا مجرور نظر آئے تو وہ مرکب اضافی ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر حرکات وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو نا، تو یہ والا فارمولہ میں نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا کہ پہلا اسم آپ کو نکرہ نظر آ رہا ہے اور دوسرا معرفہ نظر آ رہا ہے تو پکا مرکب اضافی آپ نے پڑھنا ہے۔ میں بہرحال آپ کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں دونوں طریقوں سے۔ سورۃ الفاتحہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ رب العالمین جو کنسٹرکشن ہے اس میں رب کا لفظ الف لام کے بغیر ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو آپ کا ذہن فوری طور پہ گیا کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ آگے آپ نے کنفرم کر دیا مضاف الیہ دیکھ کر کہ وہ مجرور ہے، تو مرکب اضافی آپ کا کنفرم ہو گیا۔ اگر حرکات نہ ہو تو آپ دیکھیں رب کا لفظ نکرہ ہے، اس سینس میں نکرہ ہے کہ جو معرفہ کی اقسام ہیں 7 ان میں یہ کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتا، اور اس کے بعد العالمین جو ہے یہ معرفہ ہے، تو نکرہ پلس معرفہ کمبینیشن مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ تو رب العالمین اب ہمارے سامنے چونکہ حرکات لگی ہوئی ہیں تو ہم بڑی آسانی سے اس کو پہچان سکتے ہیں۔ بہرحال دونوں طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو رب العالمین سادہ مرکب اضافی ہے۔ اس کے بعد آگے چلے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں مالک کا لفظ جو ہے الف لام کے بغیر ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، اس پہ آپ کو شک ہوا کہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ اگلا لفظ آپ نے جب دیکھا تو وہ مجرور تھا، اور مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی الف لام نہیں تھا اور تنوین نہیں تھی، تو آپ کو شک ہوا کہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے، اور کنفرم آپ نے کر دیا آخری اسم کو مجرور دیکھ کر، اور یہ پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن آپ کی بن گئی، اور ترجمہ آپ نے پیچھے سے شروع کیا کہ بدلے کے دن کا مالک۔ اور اگر وہ نکرہ معرفہ والا آپ کے سامنے فارمولہ رکھوں تو دیکھیں نکرہ پلس نکرہ پلس معرفہ، یعنی شروع میں نکرہ ہو اور پھر آخر میں معرفہ ہو تو پکی کنسٹرکشن مرکب اضافی بنتی ہے۔
چاہے نکرہ ایک سے زائد ہوں، ایک نکرہ پلس معرفہ مرکب اضافی، دو نکرہ پلس معرفہ مرکب اضافی، تین نکرہ پلس معرفہ مرکب اضافی، تو اس پیٹرن پہ بھی آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تو مالک یوم الدین ہی جو ہے یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرکب اضافی میں اعراب جو ہے وہ مضاف سے پہچانا جاتا ہے، تو رب العالمینہ میں یہ کنسٹرکشن مرکب اضافی جو ہے مجرور استعمال ہوئی ہے، اور مالک یوم الدین میں کنسٹرکشن جو ہے وہ بھی مجرور استعمال ہوئی ہے۔ آگے چلیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس میں ایک مرکب اضافی تو صراط الذین بھی ہے، لیکن ابھی چونکہ اسماء موصولہ آپ کو نہیں پڑھائے گئے اس لیے یہ آپ کو پہچاننے میں مشکل پیش آئے گی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صراط کا لفظ جو ہے وہ نکرہ ہے، اور الذین اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے، تو نکرہ پلس معرفہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، اور غیر آپ دیکھ رہے ہیں نکرہ، اور اس کے بعد المغضوب جو ہے وہ معرفہ ہے، لہٰذا نکرہ پلس معرفہ کمبینیشن مرکب اضافی ہے، اور ویسے بھی دیکھ لیں تو غیر پر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور اگلا اسم جو ہے وہ مجرور ہے، تو مرکب اضافی کنفرم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ مصحف میں مزید مرکب اضافی جو ہے وہ پہچان بھی سکتے ہیں اور پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہمارا ریویژن لیکچر نمبر 16 جو ہے یہ مکمل ہو گیا، تو اس میں اور کوئی خاص بات نہیں تھی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔